سورۃ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 61 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی اہم باتیں بتلائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قوم ثمود میں صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صالح علیہ السلام کس علاقے میں تشریف لائے۔ آج کل وہ علاقہ تبوک کا ہے اور اس علاقے میں مدائن صالح ایک علاقہ ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ بھی قوم بہت نافرمان قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی قوم عاد کی طرح بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ پھل اور فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں اور ہنر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ودیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بے شمار چیزوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم یا یہ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اور رسول کی تکذیب کر بیٹھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ صرف ان کے وہ علاقے اللہ نے بطور نشانی رکھا ہے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ تمام پیغمبروں کا مشن ایک ہی تھا، اللہ کی عبادت کرنا، خود بھی اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے سوا تمہارا الہ معبود کوئی نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی جو تخلیق، یا پھر کہیے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ زمین سے ہوئی، مٹی سے ہوئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کس سے؟ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یدین کا لفظ ہے، یدی۔ اے ابلیس، تمہیں کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش بندروں سے کنورٹ ہو کے تیار ہوئے ہیں، یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ قرآن کریم اور اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
کیونکہ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اب تک انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو تیار کر رہا، پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اگر کوئی خیال رکھتا ہے کہ انسان جو ہے بندر سے کنورٹ ہو کے آئے ہیں، تیار ان کی نسل سے ہے، یہ غلط فہمی ہے، اسلام اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ گویا کہ انسان کی تخلیق شروعات کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے، زمین سے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک جو قرآن سے اور احادیث نبویہ سے بات ثابت ہو وہ ماننا ہے، اور اتنے ہی ماننا ہے جتنا قرآن اور حدیث میں موجود ہو۔ اپنے سے ملا کر کے اس کو نہیں ماننا ہے، بلکہ نص صریح صاف ستھرے الفاظ میں موجود ہو اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے استغفار کے بارے میں بتلایا تھا، بندہ اپنے رب سے استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا، چاہے کتنے بھی اس کے گناہ ہوں۔ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ایک بھائی نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا، بات آئی تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے گناہ تو بہت ہیں، کیا معاف ہو جائیں گے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ما قبل کے برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا پھر تو میں اسلام قبول کروں گا۔ تو بات یہ آئی کہ انسان جب توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو قبولیت کے وقت ہیں اس کا خیال رکھیے، اپنے جب بھی آپ دعا کریں، استغفار کریں، اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کریں تو وقت کا خاص خیال رکھیے۔ اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کے تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں، میں ان کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں انہیں عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور ان کی گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان رات کے تہائی حصے میں 3/3 اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں ان کی گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان فی اللیل لساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه، رات میں ایک حصہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک موقع ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے دنیا و آخرت میں سے جو کچھ بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ ہمیں چاہیے کہ ان مواقع کا
انتخاب کریں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ۔ اور ایک روایت میں ہے من توضأ وصلى قبلت صلاته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں بیدار ہو اور یہ دعا کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، یہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے وضو کی اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ صلاح ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو ان کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار اور دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے اس کا انتخاب کریں، جلدی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ 70 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بہت سارے یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گنہگار لوگ چلو کسی بابا بابی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہیں گے ان کو کہ دعا کرو تاکہ اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان ربی قریب مجیب، کہ صالح علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین بہت قریب ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکاریے، کسی بابا بابی کے چکر میں نہیں لگیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہیے فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو آدمی کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھے، مجھ سے مانگے۔ اللہ اکبر، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور میں انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرانے کے بعد قبول ہوتی ہے، یہ ہو سکتے ہیں، نیک اور صالح لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ خود ہی دعا کرے اور خود ہی اللہ رب العالمین سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسانوں کے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین سہے رگ جس کے کٹ جانے سے انسان نہیں بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں انسانوں سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ بھلا بتاؤ، جو اللہ رب العالمین اتنا قریب ہو، کسی وسیلے وغیرہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور ہم نے بتلایا کہ جو مانگنے کا وقت ہے اس کا خیال رکھیں، جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، بارش نازل ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اور حج کے ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو بھی مواقع ہیں ان کا انتخاب کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میری حکم کی اتباع کرو اور اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ان کا جواب یہ تھا، ان لوگوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، ہم آپ کو اپنا سردار سمجھتے تھے، ہم آپ کو اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک سمجھتے تھے. مفسرین نے کہا کہ ایک طرح اس کو سید مان رہے تھے، لیکن جب صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کے جو ہے خیالات مختلف ہو گئے، وہ پھر گئے اس خیالات سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ رکھتے تھے، ہمارا ماننا یہ تھا کہ آگے چل کر کے ہماری قوم کی خدمت فرمائیں گے، یہ تو الٹا ہی کچھ اور ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا آپ کے اوپر. پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں، یا صباحا کی آواز لگاتے ہیں، سب لوگ جو جا سکتے تھے اس پہاڑی کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں سب لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اس وادی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ یہ بات سچ ہے؟ سبوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، ہم نے آپ کو سچ ہی پایا. پھر عذاب سے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی وقت لوگ بکھر گئے. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، کہ آپ ہلاک ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں پوری سورت نازل فرمائی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میرے بھائی، وہ لوگ بھی یہ خیال رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو ان کے خیالات الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے. تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ قالوا یا صالح، ان لوگوں نے جواب دیا، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. شک پیدا کر دیا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہمارے بیچ میں پیدا ہونے والے انسان یہ کہے کہ میں رسول ہوں اور میں ان کی بات آسانی سے ایکسیپٹ کر لوں، مان لوں، یہ ممکن نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے، ہم نے دیکھا ہے نماز روزے کا طریقہ یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد سے یہی سیکھا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے آبا و اجداد دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم کو ماننا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے کیا فرمایا ہے. ہم کو رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف، ہم کو دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، حج کے طریقے، دیگر معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے آئے ہیں، تعزیہ اٹھاتے آئے ہیں، محرم کرتے آئے ہیں اور محرم کی جلوس نکالتے آئے ہیں، نہ جانے کن کن خرافات میں ہم مبتلا ہیں اور ہم ان کو اسلام سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے آبا و اجداد کر کے آئے ہیں تو وہ اسلام ہو جائے گا؟
کیا آپ کے خاندان کے لوگ وہ عمل کرتے ہوں تو وہ اسلام ہوگا؟ یقیناً وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں قرآن کی شکل میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اسلام نہیں ہے۔ تو یہ قوم صالح نے کہا کہ کیا ہم اپنے آبا و اجداد جو لے کر کے آئے ہیں، جو کرتے آئے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور آپ ہم کو جس کی طرف بلا رہے ہیں ہم اس کو مان لیں؟ آسانی کے ساتھ شک پیدا کیا اور اس راستے سے الگ ہو گئے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگو، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیں۔ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، میں آپ کی طرف نہیں مان سکتا جو آپ، میں تو ایک مضبوط دلیل کے ساتھ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور میں کیسے آپ کی بات کو تسلیم کر لوں؟ ہاں، ہمارے پاس مضبوط دلیلیں ہیں، اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ بینۃ سے مراد وہ ایمان و یقین ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرماتا ہے، اور رحمت سے نبوت مراد ہے، جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایک معجزہ دکھلائیے، اونٹنی نکال کے دکھلائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹنی جو ہے پہاڑی سے نہیں نکلی تھی، بہرحال یہاں یہ مقصد نہیں ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے معجزہ کے طور پر اونٹنی نکال کے دکھائیے۔ بہرحال صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اسی جیسی اونٹنی بھیج دی جس طرح کی قوم مطالبہ کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی، سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لائی۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی، اس لیے اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر مذکور خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ اسے ایذا نہ پہنچانا، ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ ایک یہ معجزہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے دعا کہ اللہ رب العالمین نے اونٹنی بھیج دی، معجزہ کے طور پر دکھلایا، پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی۔ آج بھی بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی باتیں واضح ہیں، پھر بھی وہ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ جب مسائل قرآن میں موجود ہے، جب احادیث میں موجود ہے، چاہے وہ نماز کے طریقے ہوں یا کوئی بھی طریقے ہوں، سب کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، تو پھر الگ سے انتظار کس چیز کی ہے؟ ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ نے فرمایا وہی صحیح ہے،
ہمارے عالم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہی صحیح ہے، ہمارے مفتی نے جو فتویٰ دے رکھا ہے، جو بیان کر رکھا ہے وہی صحیح ہے۔ میرے بھائی آپ رجوع کیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اگر قرآن میں ہم دیکھنے کے باوجود میرے ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہماری حالت بھی یہی ان قوموں کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معجزہ کے طور پر صالح علیہ السلام نے دکھلایا تو قومیں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی۔ آج اسی طرح سے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مسائل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ اسی راستے پہ چلے جا رہے ہیں، حالانکہ مسائل ہمارے سامنے واضح ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا اچھا تم اپنے گھر میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ جو معجزہ کہا اللہ رب العالمین نے دکھلا دیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 دن تک انتظار کرو، کھا پی لو، موج مستی کر لو، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب قریب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، کہیں صیحہ کا لفظ آیا ہے، اور سورہ حاقہ میں فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ جو ہے رجفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ زلزلے، تو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دونوں عذاب آئے ہوں گے، آسمانی بجلی بھی یعنی کہ صوت، تیز آواز، چنگھاڑ، اور زمین سے زلزلے بھی آئے تھے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اللہ نے اسی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ دیکھیے یہاں ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تیز آواز چنگھاڑ نے آ دبوچا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان ثمودیوں پر پھٹکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیج کر قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں ہم سب کو اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔